اہم ٹیکنالوجیز پر تحقیق میں چین بازی لے گیا۔ چین کو امریکہ پر سبقت حاصل ہوگی۔ آسٹریلین تھنک ٹینک کی رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا۔ ٹیکنالوجی کی دوڑ میں چین کی لیڈنگ پوزیشن سے امریکہ پریشان ہو گیا۔ ٹیکنالوجی پر نظر رکھنے والے آسٹریلوی تھنک ٹینک نے کہا ہے کہ چین کو تقریباً 80% اہم ٹیکنالوجیز پر تحقیق میں عالمی رہنما کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے اور اب وہ دفاع سے متعلق ٹیکنالوجیز پر اجارہ داری حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا مزید کہنا ہے کہ چین کو یہ سبقت حکومت کی جانب سے بھاری سرمایہ کاری کے باعث گزشتہ 20 برسوں کے دوران حاصل ہوئی ہے۔ اس ترقی کے باوجود ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والے کلیدی اجزاء پر بیجنگ کا انحصار اب بھی دوسرے ملکوں پر ہے اور اس میں وہ خود کفالت سے خاصا دور ہے۔ آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹی ٹیوٹ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین نے 2019 سے 2023 کے عرصے کے دوران 64 میں سے 57 جدید ٹیکنالوجیز پر تحقیق کی ہے۔ چین 2003 اور 2007 کے عرصے میں صرف 3 ٹیکنالوجیز میں قیادت کر رہا ہے، لیکن اب اس نے تیزی سے امریکہ کی جگہ بھی لے لی ہے، جو اب صرف 7 کلیدی ٹیکنالوجیز میں آگے ہے۔ جوش کینیڈی وائٹ سنگاپور میں مقیم ایک ٹیکنالوجسٹ ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ 20 سالوں کے دوران تحقیق کے میدان میں چین کی تیز رفتار ترقی کا سبب ریاست کی جانب سے سرپرستی اور بھاری سرمایہ کاری کا نتیجہ ہے۔ چین خاص طور پر مصنوعی ذہانت، کوانٹم کمپیوٹرز اور طیاروں کے جدید انجن جیسے شعبوں میں سخت محنت کر رہا ہے، جہاں وہ ابھی تک پیچھے ہے۔ اس سال 10 ٹیکنالوجیز کی ہائی رسک کے طور پر درجہ بندی کی گئی، جن میں زیادہ تر کا تعلق دفاعی صنعت سے ہے۔ ایک اور ماہر ٹیکنالوجسٹ ٹوبیاس فیکن کا خبر ایجنسی کو بتانا تھا کہ موجودہ اور مشکل جیو پولیٹیکل تناظر میں دفاع سے متعلق 24 شعبوں میں، جن میں ریڈارز اور ڈرون شامل ہیں، ان پر چین کی جانب سے ممکنہ اجارہ داری کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ چین کے صدر نے 2015 میں شروع ہونے والے میڈ ان چائنا 2025 کے ویژن کو آگے بڑھایا ہے، جس کا مقصد اہم شعبوں میں بیجنگ کی خود انحصاری کو ٹھوس بنیادوں پر استوار کرنا اور چین کو عالمی ٹیکنالوجی کا پاور ہاؤس بنانا ہے۔ چین کے عزائم پر واشنگٹن گہری نظر رکھ رہا ہے اور بائیڈن انتظامیہ جدید ٹیکنالوجی تک چین کی رسائی محدود کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکہ نے چین برآمد کیے جانے والی اہم ٹیکنالوجی پر نئے برآمدی کنٹرول متعارف کروائے ہیں، جن میں مائکرو پروسیسر، چپ بنانے والے آلات اور کوانٹم کمپیوٹرز اور دیگر اجزاء شامل ہیں۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوائن نے صحافیوں کو بتایا کہ واشنگٹن اس جدید امریکی ٹیکنالوجی کے استعمال کو روکنے کے لیے ضروری کارروائی کرتا رہے گا، جس سے امریکہ کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ امریکہ کی جانب سے چین کی مائکرو پروسیسر چپ انڈسٹری کو آگے بڑھنے سے روکنے کی مسلسل کوششوں کا مطلب یہ ہے کہ بیجنگ کو جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے نئے راستے ڈھونڈنے ہوں گے۔ چین کو اب بھی اعلیٰ معیار کے سیمی کنڈکٹرز بنانے کے لیے تائیوان، امریکہ اور جنوبی کوریا پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ سیمی کنڈکٹر چپ میں خود کفالت میں کمی، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی، کوانٹم کمپیوٹنگ اور دیگر دفاعی آلات کو ترقی دینے کی چین کی کوششوں میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ چین کلیدی ٹیکنالوجی کی تحقیق میں اپنی برتری برقرار رکھے ہوئے ہے، اس لیے اس بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ ان شعبوں میں کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں 5 ملکوں کے انٹیلیجنس کے اتحاد فائیو آئیز انٹیلیجنس الائنس نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا تھا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ چین دوسرے ملکوں سے انٹلیکچوئل پراپرٹی چرا رہا ہے۔ اس انٹیلیجنس الائنس میں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور برطانیہ شامل ہیں۔ امریکی FBI کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کی چوری ایک ایسا بڑا خطرہ ہے جس کی کوئی نظیر موجود نہیں۔ کینیڈی وائٹ نے امریکی FBI کے ڈائریکٹر سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، چین کی بعض ٹیکنالوجیز کی ترقی اور انٹلیکچوئل پراپرٹی کی چوری میں ایک تعلق موجود ہے۔ آپ کو چین اور امریکہ کی جدید ٹیکنالوجی سے متعلق یہ معلوماتی رپورٹ کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔